الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بے شمار حمد و ثنا اور انگنت اولا تعداد صلاة والسلام کے بعد انتہائی قابل احترام مدرسہ الصفا للدعوة والتعلیم کے منتظمین محترم المقام مدیر المدرسہ اور میرے انتہائی محترم اور مکرم اور عزیز مشائخ طلاب حضرات معلمین اور معلمات سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج کی جو یہ نشست ہے وہ بڑی مبارک نشست ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یقیناً آپ سب کے علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم فرمان ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ویتدارسونہ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر 4 قسم کی رحمتیں اور انعامات کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل کی جاتی ہے اور
پھر خاص طور پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعبیر ہے۔ فرشتوں کا نزول کسی مجلس کے اندر یہ اللہ کی رحمت سے تعبیر ہے۔ تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، ایسا سکون کہ جس کے لیے دنیا ترستی قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے۔ اور چوتھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہر ایک کا ذکر اپنے ہم جو اس کے مقربین ہیں ان میں فرماتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اللہ رب العالمین قبول فرما دے، اخلاص کی نعمت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس مقصد کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور پھر اس مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو یہ نشست ہے آپ کے علم میں ہے، یہ جو مجلس ہے یہ 2 نشستوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی نشست ہے عصر سے مغرب کے درمیان، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور دوسری نشست ہمارے محترم فاضل شیخ شعیب اعظم مدنی حفظہ اللہ اور مغرب کے بعد لیں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ میں آپ کا کوئی جن سے کہہ رہے شیخ نہیں ہے یا آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں۔ بہت محترم ہیں، قرآن مجید کی تعلیم سے بچوں کے اور لوگوں کے قلب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اور آپ سب قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ جہاں تک آپ کی حالیہ صورتحال ہے آپ سکھا رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اپنی آخری سانس تک ایک طالب علم رہتا ہے، اور وہ سیکھنے کا مرحلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں کچھ گزارشات میں آپ سے کروں گا ایک بھائی کی حیثیت سے، میں بھی سیکھوں گا اور آپ بھی سیکھیں گے۔ ابتدا میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم بہت کچھ نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کی توفیق میسر ہوئی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا۔ لیکن ممکن ہے میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن اس تعلق سے 2 باتیں آپ سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو بجائے اس کے کہ ایک غلط فہمی کو لے کر آپ یہاں سے جائیں، میں یہاں پر موجود ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اس مجلس کی نشست کے بعد بھی ہوں، مغرب کے بعد بھی ہوں، عشاء کے بعد بھی ہوں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ نوٹ کر لیں اور آپ وہ سمجھ سکتے ہیں، تاکہ کم از کم یہ نہ ہو کہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کچھ اور سمجھیں اور پھر اس سے کوئی غلط نتیجہ جو ہے وہ اخذ کریں، یا پھر میری طرف نسبت کر کے وہ بات کریں جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ اگر کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو، آپ سمجھیں
کہ وہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے یا اس طرح ہونی چاہیے، تو بلا جھجک بلا تکلف وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس معاملے میں میری ایک رہنمائی ہو جائے اور میں غلط ہوں، اب ٹھیک ہوں، ممکن۔ ابتدا کے اندر آج کی جو ورک شاپ ہے اس کے جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ایک انٹرو ہے، ایک تعارف ہے۔ تعارف دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو مقدم کا تعارف، جو بھی آپ کے سامنے دینی یا شرعی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے آپ کو اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ دو وجوہات کی بنا پر، ایک وجہ تو یہ ہے کہ الاسناد من الدین، اور جب بھی ہمارے محدثین، ائمہ، فقہاء، سلف صالحین رحمہم اللہ کسی کے بارے میں سنتے شرعی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، تو اس سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ سمو لنا رجالکم، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ یہ علم انتہائی مبارک علم ہے، ہر ایک سے نہیں لیا جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ کسی سے کچھ بھی حاصل کرتے ہیں یقیناً اس موضوع پر اس کا خبرہ ہونا ضروری ہے، آپ کو اس کا اطمینان ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آپ کے ماشاءاللہ محترم جو شیخ ہیں ہمارے عزیز بھائی قاری امتیاز صاحب، ہم نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں، اور اس کے بعد پھر جامعہ ابی بکر الاسلامیہ سے میری تعلیم، دینی تعلیم، اور اس سے پہلے قرآن مجید کا جو حفظ ہے وہ میرا ایک حنفی مدرسے سے ہے جو ابھی بھی پیر الہی بخش کالونی کے اندر موجود ہے، جامعہ قاسمیہ کے نام سے، بڑا معروف تعلیمی ادارہ ہے۔ جامعہ ابی بکر کے بعد اللہ رب العالمین نے توفیق دی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانے کی، اور پھر وہاں کے علماء سے میں نے تلقّ حاصل کیا ہے۔ اچھا، دوران تعلیم قریباً کم از کم 5 سال کا میرا تجربہ ہے قرآن مجید کو پڑھانے کا، ناظرہ پڑھانے کا بھی اور حفظ پڑھانے کا بھی۔ اللہ کی توفیق سے اس عرصے کے اندر جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، ناظرہ کی بھی اور حفظ کی بھی، اور اللہ کی توفیق سے کافی تعداد کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جنہیں اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل پڑھایا۔ لہذا اس فن کے اندر، جس فن کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، خاص طور پہ تعلیم قرآن کے حوالے سے، شعبہ قاعدہ ہو یا شعبہ ناظرہ ہو یا شعبہ حفظ ہو، الحمدللہ مجھے ایک حد تک خبرہ تجربہ حاصل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جامعہ اسلامیہ سے آنے کے بعد پھر درس نظامی کا اللہ نے ایک خبرہ دیا، دینی جو تعلیم و تدریس ہے اس کا بھی خبرہ حاصل۔ مختصر سے وقت میں معہد سلفی کے اندر بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو خبرہ ہے وہ ہمارے ادارے معہد البیان، اور اب جو ماشاء اللہ جامعۃ البیان بن گیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توفیق دی، جس حد تک میں نے الحمدللہ اس میں ایک وقت گزارا ہے۔ تو مقدم کا تعارف آپ کے سامنے ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ خبرہ میں اس تعلق سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رکھتا ہوں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد انٹرو کے تعلق سے جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ورک شاپ کا مرحلہ، ورک شاپ کا تعارف۔ دیکھیں، یہ جو آج کی جو ورک شاپ ہے، یہ اس میں ہم بہت جزئیات پر بات نہیں کر سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں، جزئیات پر ہم بات نہیں کر سکتے، کچھ بنیادی باتیں ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ اب یہ پہلی نشست ہے، اور اس نشست کے اندر
میرے سامنے دو آپشن تھے کہ میں کسی ایک موضوع کو لے کر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر آپ سے بات چیت کروں، اور دوسرا میرے پاس آپشن یہ تھا کہ میں کچھ اہم بنیادی باتیں آپ کے سامنے کروں۔ تو میں نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا، کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا۔ یہ پہلی نشست ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی اللہ کی توفیق سے لے کے چلیں گے، کیونکہ ایک ہی نشست میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ ہر زبان میں اس فن پر اہل علم نے بڑی کتابیں لکھی، خاص طور پہ تعلیم اور تدریس کے فن پر۔ صرف ان میں سے کسی ایک کتاب کو بھی اگر آپ لے کر بیٹھ جائیں نا، تو اس ایک کتاب کے مواد کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی ایک نشست کافی نہیں ہے۔ تو لہذا میرے پاس میں نے مناسب سمجھا کہ دوسرا آپشن اختیار کیا جائے اور کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ سے کر لی جائیں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہماری اس ورکشاپ کا بھی جو مقصد ہے وہ واضح ہونا چاہیے، وہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بنیادی جو مقصد ہے وہ ہمارا اخلاص، اللہ کی رضا ہے، کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کرۂ ارض پر اگر کسی کلام کو ہم خالق ارض و سما کا کلام کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اور جب آپ 14 صدیاں ہو چکی ہیں قرآن مجید کے نزول کو، اور آج تک قرآن مجید معمولی بھی یعنی تحریف سے، رد و بدل سے محفوظ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 14 صدیوں سے لے کر ہر صدی کے اندر سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس کو سینوں میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان، اور ان کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے جو تعلیم دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ قرآن مجید کے حفاظ ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں۔ لہذا یہ انتہائی مبارک کام ہے، انتہائی مبارک کام۔ اسی لیے جہاں اس کے فضائل ہیں وہاں دوسری طرف اس کے تعلق سے شرعی حوالے سے بڑی احتیاطات بھی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی تنبیہات بھی ہیں۔ آپ کے علم میں وہ حدیث ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن جہنم کو جن لوگوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا ان میں کوئی بدکار نہیں ہوگا، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوگا، کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی کرپٹ نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوں گے؟ یہی حفاظ، علماء، سخی اور مجاہدین ہوں گے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ صرف ایک وجہ، اور وہ وجہ ہے کہ اخلاص نہیں ہوگا، اور اس کا مقصد دنیا کا حصول ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی رضا ہوگی یا دنیاوی غرض و غایت۔ ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ پہلا مقصد اخلاص، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی شعبے میں اور اپنے منصب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے منصب کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے اس وقت تک جو فوائد یا جو اثرات معاشرے پر اس کے ہونے چاہیے وہ اثرات معاشرے پر اس کے مرتب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے امانت۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس امانت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے آج کی اس نشست کے اندر، اس ورکشاپ کے اندر جو ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، میں اس لیے کچھ باتیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے کروں گا اور کچھ باتوں پہ تھوڑا سا ٹھہروں گا، تفصیل کروں گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے اندر بنیاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
بنیاد ہوتی ہے فکر، اصول۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ درخت ہے نا، درخت، ہاں، اس کے اندر شاخیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہے نا، پھر ان شاخوں پر پھل لگتے ہیں، اور درخت اتنا ہی پروان چڑھتا ہے جتنی اس کی، جی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بولنا پڑے گا، جی، جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ تو درخت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا درخت بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور اتنا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا اس کی شاخیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنا ہی اس پر پھل آتا ہے۔ یہی معاملہ کسی عمارت کا بھی ہے۔ بڑی سے بڑی عمارت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی عمارت ہو، وہ کس پر قائم ہوتی ہے؟ وہ بنیاد پر قائم ہے۔ سب سے زیادہ محنت بنیاد پر کی جاتی ہے، سب سے زیادہ وسائل بھی بنیاد پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بنیاد مضبوط ہے نا تو آپ اس پر منزل تعمیر کرتے چلے جائیں۔ جس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کو آپ اتنا ہی اوپر لے جا سکتے ہیں، اور جس کی بنیاد جتنی کمزور ہوگی آپ ایک مرحلے پر آ کر رک جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ اس کی لائف، اس کی زندگی کم ہو جائے گی، اور بہت جلد اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ عمارت ٹھہر جائے گی۔ اسی لیے اس مسئلے کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، اور میں اس طرح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کون سے؟ مکی اور مدنی۔ قرآن مجید کے اندر بھی 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی، اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟ مکی اور مدنی میں تقسیم کی ہجرت۔ ضابطہ کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت سے پہلے مکی ہے اور ہجرت کے بعد مدنی ہے۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال، اور ہجرت کے بعد کتنی ہے؟ 10 سال۔ ٹھیک ہے، زیادہ کون سے ہیں؟ مکی زندگی 13 سال، اور احکامات جتنے بھی ہیں وہ کہاں نازل ہوئے؟ مدینہ کے اندر۔ روزہ مدینہ، زکوٰۃ مدینہ، حج مدینہ، عمرہ مدینہ، نماز بالکل مکہ کے آخری وقت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں کیا کرتے رہے؟ بنیاد بناتے رہے، کیونکہ جن لوگوں نے اسلام کے علم کو دنیا میں بلند کرنا تھا ان کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی اتنا ہی اسلام آگے جانا تھا۔ رسول اکرم نے 13 سال بنیاد پہ لگائے، اور 13 سال بعد جیسے ہی مدینہ کی زندگی شروع ہوئی، چونکہ بنیاد مضبوط تھی نا، ذہن قبول کر چکا تھا، لہذا اللہ کی طرف سے جو مطالبے ہوتے چلے گئے وہ مطالبے وہ قبول کرتے چلے گئے، اور محض 10 سال کے اندر مدینہ کی اسلامی ریاست ایک مثالی ریاست اختیار کر گئے۔ ہر شعبے کے اندر کتنے سال میں؟ 10 سال۔ ہاں، جس مکہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مجبور کر کے نکالا گیا تھا، محض 10 سال میں رسول اکرم فاتح بن کر اس مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ فنڈامنٹلز، رولز۔ کیا چیز؟ تھیوری، نظریہ، فکر۔ لہذا ہمارے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید انبیاء کا ایک مقصد ذکر کرتا ہے؟ انبیاء ایک مقصد کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، انبیاء تو بہت سارے مقاصد کے لیے آتے ہیں نا، لیکن قرآن مجید نے ان کا مشترک ایک مقصد ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سارے رسولوں کو ایک مقصد دے کر بھیجا کہ غیر اللہ کی بندگی سے نکالا جائے، اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد، توحید بنیاد۔ توحید کی عمارت اخلاص پر کھڑی ہے۔ جب مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، بنیاد۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ نماز، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عقیدہ درست ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں نظریہ۔ تو ہم بات کریں گے نظریے پر، فکر پر،
بنیاد پر. اس تعلق سے 3 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں. نظریہ فکر کی حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ نظریہ فکر کسے کہتے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ نظریہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس نظریے سے جڑے اعمال مضبوط ہوں گے. اور تیسری بات کیا ہے؟ سب سے پہلے نظریہ میں آپ کو آپ ہی کے شعبے میں مثال دیتا ہوں. کوئی بھی بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ پہلے آپ کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ بنیاد ہے. اور اگر قاعدہ کمزور ہوا، یعنی کہ بچے کو حفظ نہیں آتی، بچے کی روانی کمزور ہے، جتنا بچے کا قاعدہ کمزور ہوگا اتنا ہی بچے کا ناظرہ کمزور ہوگا، اتنا ہی اس کی قراءت مجہول ہوگی، اتنا ہی تجوید کے قواعد، بنیادی جو قواعد ہیں اس کی وہ مخالفت کرے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید پورا پڑھ جائے گا لیکن قرآن کریم کیا ہوگا؟ اس کی قراءت مجہول ہوگی. وجہ کیا ہے؟ قاعدہ. کتنا وقت لگتا ہے قاعدے میں؟ آپ سب اساتذہ ہیں، جلدی جواب دیں، وقت نہیں ہے. جی آپ کہتے ہیں 1 سال، میں کہتا ہوں کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں قاعدے میں. یہ بات آپ اور میرے علاوہ ایک عام شخص نہیں سمجھ سکتا. چھوٹا سا قاعدہ ہے، 6 مہینے لگا دیا آپ نے اس میں، بسا اوقات 8-9 سال لگا دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بنیاد ہے. جس بچے کی روانی جتنی اچھی ہوگی نا، آپ نے قاعدے میں اگر بچے کی روانی اچھی کر دی تو آپ اس کی سپیڈ دیکھیں، آپ دیکھیں کیسے وہ بچہ پک کرتا ہے. ابتدا میں وہ اگر چند لائنوں سے شروع ہوتا ہے تو کتنی تیزی کے ساتھ وہ صفحات میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں آج کل تھوڑا سا وقت بدل گیا ہے. پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ یا تو ہم ناظرہ مکمل کرتے تھے یا پھر ہم اتنا پڑھ لیتے تھے ناظرہ کے اندر کہ عربی زبان کے الفاظ یا قرآن مجید کی آیات ہماری زبان پر آسان ہو جاتی. ٹھیک ہے، میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حفظ کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ بچے کو حفظ میں ڈال دیتے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، بچہ بڑے جلدی اس کو پک کر لیا کرتا تھا. جو مثالیں پہلے ملتی تھیں بچوں کے اندر مختصر وقت کے اندر قرآن مجید حفظ کرنے کی، وہ مثالیں اب نہیں ملتی. الا ماشاء اللہ جو ذہین بچے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں متوسط بچوں کی بات کر رہا ہوں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد ان کی کمزور رہ جاتی ہے. لہذا قاعدے کے جو استاد ہیں نا، قاعدے کے استاد، ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے. کیونکہ قاعدے کے اگر بچے نے ناظرہ پڑھنا ہے تب بھی، اور اگر بچے نے حفظ کرنا ہے تب بھی، اس کی بنیاد قاعدہ ہے. اگر اس کا قاعدہ مضبوط ہے تو اس کے لیے ناظرہ بھی آسان ہے، اور اگر اس کا قاعدہ مضبوط ہے اس کے لیے حفظ بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا پھر اب حفظ، یہ تو ناظرہ کی بات ہو گئی نا. حفظ کی بنیاد کیا ہے؟ جواب دیں. حفظ کی بنیاد ناظرہ ہے. ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد بہت اہم ہے. تو نظریہ اور فکر بہت زیادہ اہم ہے. نظریہ فکر کے تعلق سے 4 باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات قرآن کریم. اچھا قرآن کریم دیکھیں، قاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف الفاظ سے غرض ہونی چاہیے، آپ کو صرف آیات سے غرض ہونی چاہیے، آپ کو اس کے ظاہر سے غرض ہونی چاہیے. آپ کو خود بھی نہ پتہ ہو اور آپ جس بچے کو بتا رہے ہیں اس کو بھی نہ پتہ ہو. تو قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. لہذا آپ اگر میں سمرائز کروں، اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں. اگر میں اس کو خلاصہ نکالوں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ نے اس کو ہدایت قرار دیا تمام انسانیت کے لیے. اللہ نے اس کو ہدایت قرار دیا متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسے شفا قرار دیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت اور برکت قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے منشور حیات، دستور، آئین، قانون قرار دیا، سسٹم، نظام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور کامیابی کی بنیاد اور معیار قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر معاملے کے اندر مرجع اور بنیاد قرار دیا. تو قرآن مجید جو ہے ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے. لہذا ہماری بنیاد ہے قرآن مجید. تو میرا فوکس صرف ظاہری تعلیم پر نہیں ہے ادھر.
چونکہ آپ استاد ہیں، آپ ایک معلم ہیں، اور یقین جانیں دین اور دنیا کے معلم میں ایک فرق ہوتا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک اکیڈمک علوم کا، میتھمیٹکس کا، سائنس کا، صحیح ہے، کیمسٹری کا، یا دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، ایک ان کا معلم ہے اور ایک دینی علوم کا معلم ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی وہی فرق ہے جو دینی علم میں اور دنیاوی علم میں، اور وہ ہے تربیت۔ ہاں، علم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ نالج، معلومات کا خزانہ۔ لہذا آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر دماغ کو استعمال کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ جی دنیا کے اندر سب سے زیادہ دماغ کو استعمال کون کرتا ہے؟ نہیں، میری مراد ہے شعبہ کون سا ہے، فیلڈ کون سی؟ سائنس۔ لیکن سائنسدانوں کی اکثریت کیا ہے؟ ملحد ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اس کو علوم، ایک علم کا ذریعہ سمجھا۔ ہم سے زیادہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم، یعنی ظاہری اعتبار سے ہم سے زیادہ انہوں نے قرآن مجید کا کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں غور و خوض کیا ہے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو صرف سائنس کی کتاب سمجھا ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو میرا کہنے کا مقصد ایک فرق کیا ہے ایک دینی علوم کے معلم میں اور ایک دنیاوی علوم کے معلم میں؟ دینی علوم کا معلم، قرآن مجید کا معلم مربی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی وضاحت، اس کی بول چال، صحیح ہے، اور 2، 2.5، 3 سال کا عرصہ بچہ اس کے پاس گزارتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک معلم، ایک استاد بچے کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے، یقین جانیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک روایتی سیٹ اپ چلا ہوا آ رہا ہے اس فیلڈ کے اندر۔ شیخ حقیقت یہ ہے اس فیلڈ کے اندر زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے صرف قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد بطور دنیا قرآن مجید کو انہوں نے، یعنی انہوں نے ایک فن کے طور پہ قرآن مجید کو لیا۔ جس طرح کوئی بھی مدرس ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، وہ کسی علم یا فن کی تعلیم دے کر اس کے ذریعے دنیا کماتا ہے، قرآن مجید کے معلم نے بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھ رکھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، شفا، رحمت، برکت، منشور حیات، دستور، آئین، عزت، کامیابی، مرجع، بنیاد۔ یہ 2.5-3 سال میں قرآن مجید کا ایک معلم اپنے بچے میں منتقل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو خود نہیں پتہ۔ لہذا بنیاد غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ بنیاد غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسری بنیاد کیا ہے کہ اسوہ اور قدوہ کون؟ جی اسوہ قدوہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ رول ماڈل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، میں اس کی مزید وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے اسوہ قدوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک فیلڈ میں نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ کریں بحیثیت فادر، یعنی بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت لیڈر، بحیثیت معلم، بحیثیت داعی، بحیثیت انسان، ہر انسانی شخصیت کے ہر پہلو میں رسول اللہ اسوہ ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، آپ معلم تھے، معلم انسانیت، اسی لیے آپ کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں، آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس کے اندر، ایک باپ کی اور ایک ٹیچر کی، اور خواتین کے لیے ایک ماں کی اور ایک ٹیچر کی۔ جس طرح باپ اور ماں بچے کی پہلی درجگاہ ہوتی ہے نا، ہاں، آپ لوگ وہ معاشرے کا طبقہ ہیں جنہیں والدین اپنے بچوں کو بچپن میں حوالے کرتے ہیں، بچپن اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بات نہیں۔
آج میڈیکل سائنس کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کہتی ہے کہ 5 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان کی جو ایج ہے نا، اس ایج میں جو بچہ سیکھتا ہے، جو بچہ دیکھتا ہے، جو بچہ اپنے دماغ میں بٹھاتا ہے، وہ آخری عمر تک بچے کے دماغ میں رہتا ہے۔ اور یہ 5 سے 10 سال کی عمر میں بچہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ صحیح ہے؟ تو آپ کا کام صرف بچے کو قرآن پڑھانا نہیں ہے، آپ کا کام قرآن مجید کو ایسے پڑھانا ہے جس طرح اس کے پڑھانے کا حق ہے۔ نمبر 1 نوٹ کریں۔ نمبر 2، آپ کا کام ہے کہ بچے کے دل میں قرآن مجید کی محبت پیدا کریں۔ نمبر 3، آپ کا کام ہے بچے کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ اور نمبر 4 جو سب سے اہم ہے، آپ معلمین اور معلمات دونوں نوٹ کریں اس کو، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بچہ آئے نا، وہ آپ کو ایک اسوہ اور قدوہ کی صورت میں دیکھے، اس کے نقش ہو جائے ذہن کے اندر کہ استاد ایسا ہوتا ہے، معلم ایسا ہوتا ہے، مربی ایسا ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا کوئی علم پڑھانے والے نہیں ہوتے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیسے؟ اس پر انشاءاللہ ہم آگے مزید بات کریں گے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جی۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، یعنی کہ ہر وہ صفت جو انسانی معاشرے یا انسانیت کے لیے عظیم صفت ہے نا، وہ ساری صفات کس میں تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں یہ پریزنٹیشن میں نے ابتدا میں اسکول کے لیے دی تھی، تو آپ کے حوالے سے جس حد تک میں بہتر کر سکتا تھا بہتر کیا، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر انگلش کے اندر موجود ہیں جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے اس کو ختم نہیں کیا، قائم رکھا، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئولیت اور ذمہ داری، تیسری بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد قرآن مجید، دوسری بنیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بنیاد مسئولیت، رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ جب تک مسئولیت کا احساس نہیں ہوگا نا کہ آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، معاشرے سے لے لے، سوسائٹی سے لے لے، تب تک وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ احساس اور اس کے بعد ذمہ داری ادا کرنا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں۔ ایک میں اللہ فرماتا ہے قسم کھا کر، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور بضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اللہ نے سب سے پوچھنا ہے، اللہ نے سب سے پوچھنا ہے، اور ہم سے اللہ نے سب سے زیادہ پوچھنا ہے، کیونکہ علماء، اہل القرآن، اہل الحدیث، قرآن و حدیث والے کون ہیں؟ وہ ورثۃ الانبیاء۔ آگے آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے تو رسولوں سے بھی پوچھنا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رسولوں سے پوچھے گا تو کوئی رہ گیا پیچھے؟ معاشرے کی نظر میں آپ کی حیثیت کوئی بھی، ایک قاری کو لوگ کسی بھی حیثیت سے دیکھیں، والدین ہوں، لوگ ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک قاری قرآن کی، ایک حامل قرآن کی، ایک حافظ قرآن کی، ایک معلم قرآن کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اللہ نے یہ حیثیت آپ کو دی، اور اللہ جس کو جو حیثیت دیتا ہے نا، اس سے اس کی حیثیت کے بقدر سوال ہو۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے، کیا؟ مسئولیت۔ اس کے حوالے سے 4 باتیں ذہن میں رکھیں مسئولیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جاننا اور سمجھنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسئولیت ہے کیا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر احساس، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لہذا وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پاتے۔ لہذا سمجھ کے بعد احساس کرنا ضروری۔ تیسرے نمبر پر اس کی ادائیگی کی ہر ممکن کوشش کرنا، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ جان لگا دیں اس کو ادا کریں۔ اور چوتھی چیز جو عموماً ہم نہیں کرتے وہ ہے دعا۔ آپ کو پتہ ہے معمولی سے معمولی نیکی بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر
معمولی سے معمولی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. چہ جائے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے ادا کریں گے؟ لہٰذا ہر وقت اللہ سے دعا کر، اللہ آسانی کر دے، اللہ آسانی فرما دے. اللہ رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے تھے کیا کہا؟ اللہ سب سے پہلے میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری. پھر کیا؟ ویسر لی امری، اللہ آسانی کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان میں لکنت کو ختم کر دے. میں جب تیری بات کروں تو ایسے کروں کہ وہ سامنے والے کے دل پر اثر کر دے. یفقہوا قولی، اللہ سامنے والے کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں. ہاں وہ اللہ تو ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے سمجھ دے، دل تیرے ہاتھ میں. یفقہوا قولی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں جب بات کروں وہ میری بات کو سمجھیں. اور پھر کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو دعا بہت ضروری ہے. خلاصہ کلام ذمہ داری کو جاننا، سمجھنا، احساس کرنا، ادائیگی کی کوشش کرنا اور دعا. کتنی ہو گئی؟ 3 بنیادیں ہو گئی نا آپ کی، 3 بنیادیں ہو گئی. اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو بھی سمجھ لیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری اور ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھیں یہ حدیث حاکم کے لیے نہیں، صرف حاکموں کے لیے نہیں ہے، حکمران طبقے کے لیے نہیں ہے، یا صاحب اقتدار لوگوں کے لیے نہیں. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی ماتحتی میں کوئی بھی ہو. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے بھی اس میں ابہام نہیں چھوڑا. آپ نے وضاحت کی ہے. کیا وضاحت کی ہے؟ آپ نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے فرمایا عورت اپنے شوہر، اس کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آخر میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خبردار تم سب جواب دہ ہو، تم سب سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے بات کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے معلم کہاں گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ معلم روحانی باپ ہوتا ہے اور معلمہ روحانی ماں ہوتی ہے. اور میں نے ایک تو اس سیف میں آپ سمجھا، ماں کی کیٹیگری میں استاد آتا ہے اور باپ کی کیٹیگری، اور ماں کی کیٹیگری میں استانی معلمہ آتی. جو احکام اس کے لیے ہیں وہی احکام اس کے لیے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس عمر میں لوگ اپنے بچے کو ماں اور باپ کے سائے میں اور ماں کی گود میں رکھتے ہیں، اسی حصے کے اندر وہ دیتے ہیں کس کو؟ اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہے استاد، یا تو اسکول یا مدرسہ. سمجھ گئے؟ اور اس پر میں بات کر چکا ہوں. تو بات کیا ہے؟ سب ذمہ دار ہے. جس کی جو حیثیت ہے، جو منصب ہے، وہ اس اپنے منصب اور اپنی حیثیت کے بقدر ذمہ دار ہے. خلاصہ کلام پھر یہی ہوا، احساس ذمہ داری، جاننا، سمجھنا، احساس کرنا، ادائیگی کی کوشش کرنا اور دعا کرنا. بنیاد کے تعلق سے یہ 4 باتیں ہم نے ذکر کر دیں. پہلی بات نظریہ، فکر، اس کے بارے میں، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت اور اس کو سب سے پہلے رکھنا. ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ سے کیا کہتا ہوں، معلم کی حیثیت سے اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ نے ایک بچے کا تعلق قائم کر دیا نا، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ جواب دیجیے. آپ نے اس بچے کی فکر بنا دی، آپ نے اس بچے کا نظریہ بنا دیا. لہذا جہاں آپ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، میں آگے اس کا ذکر کروں گا، وہاں اب وقتاً فوقتاً غیر محسوس انداز میں، ہاں، اور کبھی کبھار باقاعدہ احساس دلاتا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے کوئی نہ کوئی بات بچے سے کرے. بیٹا قرآن اللہ کا کلام ہے، بیٹا قرآن رحمت ہے، بیٹا قرآن میں بڑی برکت ہے، قرآن پڑھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، قرآن پڑھنے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے سے ماں باپ کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت آتی، شیطان نہیں آتا. سینکڑوں باتیں ہیں آپ کر سکتے ہیں، بس کیا ہے اپنے بچے کے دماغ میں ڈالنا ہے قرآن 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 اور قرآن. آپ کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو صرف قرآن آیا آپ کے پاس،
2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ 10 15 20 منٹ نہیں نکال سکتے بچے کے لیے، لہذا اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں، اس کی فکر بنائیں۔ پڑھنے کے تعلق سے بچے کو بتائیں بیٹا جو جتنا اچھا پڑھے گا وہ اتنا زیادہ دنیا میں کامیاب ہوگا، لوگ اس کو امام بنائیں، اس کو مصلی پہ کھڑے کریں، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو زندگی میں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اسکول میں اس کو مثال کے طور پہ اس کو ایک امتیازی وہ ملے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یقین جانیں ہم نے بات کی ہے جو مشنری اسکول ہے نا، مشنری اسکول، سٹی اسکول جیسے مشنری اسکول جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن بچے کو نہیں چھوڑتے، یاد رکھیں، وہ اس کی ذہنی کیپیبلٹی کو جانتے ہیں، اس کی صلاحیت کو جانتے ہیں، لہٰذا اس کو فوراً پک کرتے ہیں۔ آج زبان سے کوئی مانے نہ مانے، حافظ قرآن بچے کی بڑی اہمیت، بڑی حیثیت ہے، بس کیا ہے آپ نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو دنیا سے دین کی طرف اس کو وہ کرنا ہے۔ بھلے وہ آپ کے پاس سے پڑھ کے چلا جائے، اس کو گھر میں کیا ماحول ملے، معاشرے میں کیا ماحول ملے، لیکن یہ باتیں اس کے دماغ میں رہیں گی، اور اللہ کی توفیق ہے کبھی بھی کلک کر جائیں گے اور کبھی بھی وہ پلٹ سکتا ہے۔ تو آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں نا، یقین جانے وہ کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس تعلق سے نظریہ فکر، قرآن مجید، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ قدوہ، مسئولیت ذمہ داری، اور یہ جو 4 باتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے کر دی۔ نظریہ فکر، قرآن مجید، رسول اکرم، مسئولیت اور ذمہ داری، واضح ہے؟ آگے چلیں، یہ تو خلاصہ ہو گیا۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، بنیادی باتیں ہم نے ذکر کر دی موضوع کے تعلق سے۔ 3 باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، علم کی اہمیت، معلم کی فضیلت اور معلم کی شخصیت کے مختلف پہلو۔ علم کی اہمیت، اس پر ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے شروع میں بات کی، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاحب علم اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں، اللہ کے ہاں وہ برابر نہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ اس کو اندھیرے اور روشنی سے تعبیر کی، هل يستوي الظلمات والنور، کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح صاحب علم اور جس کے پاس علم نہ وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ معاشرے کے عوام کی طرح نہیں، آپ کو اللہ نے قرآن دی، اور پھر کیا فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پھر توحید کا جہاں ذکر آیا وہاں اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کا ذکر کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کو بہترین انداز سے پڑھنے والا کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، سمجھ گئے؟ تو علم کی اہمیت اور فضیلت آپ سے مخفی نہیں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، معلم کی فضیلت اور علم کی فضیلت یہ دونوں باتیں ہیں۔ معلم کے اندر معلم کامل کون ہے؟ معلم کامل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کامل، یعنی جو خوبی کسی معلم میں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اللہ کے پیغمبر میں ہیں۔ لہذا ہم آگے یہ دیکھیں گے اللہ کے پیغمبر میں کون سی خوبیت ہے بحیثیت ہے معلم، تاکہ وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا تعلیم و تعلم میں یاد رکھیں اسوہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب۔ دیکھیں میرا ایک طریقہ ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا چینج ہو گئی ہے، اور ایجوکیشن سے ریلیٹ بہت سارے لوگ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور مختلف قسم کی ورکشاپس کراتے ہیں۔ وہ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، وہ دنیا جہاں کی مثالیں ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یقین جانیں ہاں وہ سب ایک طرف اور ایک شخصیت ایک طرف، لہذا میں نے کسی کی وہ نہیں رکھی، میں صرف یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، علی علم علی بصیرہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صرف اللہ کے پیغمبر کی صفات دیکھ لیں نا اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تو آپ سے بہترین معلم کوئی نہیں، آپ سے بہترین معلم اور مربی کوئی نہیں۔ دائیں
بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معلم کامل اللہ کے پیغمبر ہے، اب تعلیم و تعلم میں اسوہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ معلم کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ آج 3 پہلو آپ کے سامنے، ایک ذاتی، ایک صفاتی اور ایک تعلیمی۔ ذاتی یعنی ظاہری پہلو، آپ کا جو ظاہر جو نظر آ رہا ہے بحیثیت معلم کا۔ ایک صفاتی پہلو، آپ میں کوالٹیز کیا ہے، کون سی صفات ہے، اچھی یا بری، کون سی صفات آپ میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات تعلیمی پہلو، جب آپ بحیثیت معلم کے تعلیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت پر ہم نے بات کر لی۔ معلم کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تدریس اور تعلیم ایک مقدس منصب ہے جو سید ولد آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت ہے۔ صرف اللہ کے پیغمبر کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا مشترکہ وصف ہے، سب معلم تھے۔ اور منصب نبوت اور رسالت ہے، نبوت اور رسالت سے بڑا منصب کوئی ہے؟ منصب نبوت اور رسالت کیا ہے؟ معلم کا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اکرم کا یہ منصب تھا، ٹھیک ہے۔ معلم کامل آپ کے سامنے مذکورہ نصوص کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں۔ معلم انسانیت ہی معلم کامل ہو سکتا ہے۔ جو انسانیت کو انسانیت کی تعلیم نہ دے سکا، دنیا اس کو معلم سمجھے، معلم قرار دے اور اس کو کتنی ہی اہمیت کیوں نہ دے، لیکن وہ معلم کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات عالیہ موجود تھیں جو ایک معلم کامل میں مطلوب ہیں۔ کیوں؟ 3 وجوہات کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اہتمام کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے، خود الہ العالمین نے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر سید الملائکہ جبریل امین آپ کے معلم تھے۔ حدیث جبریل صرف ہاتھ اٹھائیں، کس کس کو پتہ ہے حدیث جبریل کے بارے میں؟ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھے، آپ سے سوال کیا اور سوال جواب کی صورت میں آپ کو تعلیم دی، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو آپ کے معلم جبریل تھے۔ نماز ہے، حج ہے، ہر چیز جبریل امین نے آ کر آپ کو 2 طرح سے سکھائی، ایک زبانی طور پر اللہ کی وحی کی صورت میں، ایک عملی طور پر کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے یہ کرنا ہے۔ تو آپ کے معلم جبریل تھے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ آپ کو معلم انسانیت باقاعدہ بنا کر بھیجا گیا، انما بعثت معلما۔ لہذا معلم اور استاد اس صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا ہے، ٹھیک ہے۔ فن تدریس میں کمال تک پہنچنے کے خواہش مند اگر آپ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات جو اس میدان سے متعلق ہیں ان کو جانیں اور ان صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک اضافی بات ہے، وہ یہ ہے ضمنی طور پر، یعنی بنیادی طور پر تو معلم اللہ کے پیغمبر ہے، ضمنی طور پر کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ رسول اکرم نے جن کی تربیت کی وہ کون ہے؟ صحابہ نے جن کی تربیت کی، تابعین نے جن کی تربیت کی، اتباع تابعین، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو چلتے ہوئے آ رہا ہے اور آج تک ہم اس سلسلے سے جڑے ہیں۔ آپ سب کے استاد تھے، ان کے استاد تھے، ان کے استاد تھے، اور یہ سلسلہ کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ قراءت 10 یا 17 کے قراء کا، سمجھ میں آگے بات۔ اور ان سے بھی اوپر وہ صحابہ کرام جنہیں قرآن کریم میں مہارت اور مقبولیت حاصل ہوئی، کون کون سے ہیں؟ کوئی بھی نام، ابی بن کعب، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس، یہ وہ صحابہ تھے، ابو موسیٰ اشعری، وہ صحابہ تھے جن کو قرآن کریم کے اندر مہارت حاصل، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم سے انہوں نے علم لیا، اور اسی طرح یہ علم، علوم قرآن جتنے بھی علوم تھے یہ سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے ہم تک جو ہے وہ پہنچے۔ لہذا ہم کیا کہیں گے؟ بالخصوص معروف اور مشہور ماہرین صحابہ اکرام، تابعین رضی اللہ عنہم، قراء کرام اور مفسرین اعظام رحمہم اللہ، خاص طور پہ یہ ضمنی طور پر کون ہے؟ یہ آپ کی فیلڈ کے اندر آپ کے لیے قدوہ اور اسوہ ہے۔
معلم کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان میں ظاہری پہلو، صفاتی پہلو اور تعلیمی پہلو، یہ تینوں ہم ڈسکس کریں گے۔ ظاہری پہلو کیا ہے؟ ظاہری پہلو میں یہ ہے کہ ایک معلم کو ظاہری اعتبار سے اچھی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اس کا ظاہر بھی، مثال کے طور پر اگر معاشرے کے ایک عام فرد کے ساتھ ایک معلم قرآن کھڑا ہو جائے نا تو دونوں ایک جیسے نہیں لگنے چاہیے، ہاں دونوں ایک جیسے نہیں لگنے چاہیے۔ اس کی ظاہر، آپ کو اندازہ نہیں ہے شریعت نے ظاہر کا بڑا اہتمام کیا، لیکن میں صرف اس ظاہر کا ایک بڑا تعلق آپ کی وضاحت کے ساتھ ہے اور آپ کے لباس کے ساتھ، آپ کی چال چلن کے ساتھ، آپ کے بولنے کے انداز کے ساتھ، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ، لہذا آپ کی شخصیت کے جتنے ظاہری پہلو ہیں نا، اس حیثیت میں آپ ایک معلم ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر کی چال کیسی تھی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے پیغمبر کا ظاہر کیسے تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وضاحت کیسے تھی، کسی سے مخفی نہیں۔ تو ظاہری شخصیتیں، ظاہری اعتبار سے ایک معلم کو اچھی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر میں صرف لباس کی بات کروں نا تو اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، شیطان کا سب سے پہلا بار کون سا تھا؟ آدم اور حوا پر نا، سب سے پہلا بار آدم اور حوا کو پھسلانا، اس کا جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ نہیں، جنت سے تو بعد میں نکلے تھے، بے لباس ہو گئے۔ اور قرآن مجید سورۃ الاعراف کے اندر ہے کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ اس کی بات پر عمل کرنے سے کیا ہو، آدم اور حوا دونوں بے لباس ہو گئے، لہذا ان کی حیا پر حملہ کیا، ان کے ظاہر پر حملہ کیا، ان کی وضاحت پر حملہ کیا، صحیح ہے؟ اور فوراً کیا کریں؟ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کی طرف گئے، فوراً اپنے جسم کو ڈھانکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنت میں بھی آدم اور حوا بے لباس نہیں تھے، جنت میں جہاں کوئی نہیں تھا، اور آدم اور حوا آپس میں ان کا تعلق کیا تھا؟ ایک میاں بیوی کا تعلق تھا نا، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بے لباس نہیں تھے، اور شیطان نے ان کی حیا پر وار کیا جس سے ان کا لباس اترا۔ لباس کا بڑا گہرا تعلق ہے حیا کے ساتھ، آپ کی وضاحت کے ساتھ۔ اگرچہ آج کل جو ہے، جو یعنی کہ ماڈرنزم، لبرلزم، سیکولرزم آیا ہے، الحاد آیا ہے، اس نے تو مفاہیم بدل کے رکھ دیے نا، اس نے تو کہا کہ آنکھیں اور دل ہی سب کچھ ہوتا ہے، ظاہر وضاحت لباس کچھ نہیں ہوتا۔ وہی شیطانی تعبیر ہے کہ جو وہ بے لباس کرنا چاہتا تھا انہوں نے بھی وہی کیا، لہذا جاذب نظر اور متاثر کر دینے والی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اور اس کا تعلق صرف درسگاہ کے ساتھ نہیں ہے، ہر وقت درسگاہ اور درسگاہ سے باہر باوقار رہنا چاہیے۔ استاد ایک معلم کو باوقار دکھنا چاہیے، بالکل اسی طرح ایک استاد کو ہمیشہ ویل ڈریس سے رہنا چاہیے۔ ویل ڈریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی برانڈڈ سوٹ پہنے، کوئی بہت جسے کہہ لیں کہ آپ اپنا کیا کہتے ہیں کوئی بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنے، نہیں، مطلب یہ ہے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ استری والے کپڑے ہونے چاہیے، جو معاشرے کا عرف ہے اس عرف کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا عرف کچھ اور ہے، شہر کا عرف کچھ اور ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ اسکولس کے اندر ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہوتا ہے، معلمین معلمات کے لیے، ٹیچرس کے لیے بھی ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مدرسے میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا مدرسے میں اس سے بہتر ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے استاد سلجھے ہوئے بال ہوں، صاف ستھری ٹوپی ہو، آپ کا لباس اچھا ہو، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور منتظمین کو بھی چاہیے اس حوالے سے اساتذہ کے ساتھ جو ممکن ہو سکے وہ ان کو سہولت دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اتنی سہولت دیں کہ وہ ایک باوقار شخصیت معاشرے کی نظر آئے۔ اسی طرح شخصیت میں ایک پیشہ ورانہ رعب ہونا چاہیے۔ میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے جو معلمین ہیں، قراء ہیں، وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ قاری صاحب کا ایک رعب ہونا چاہیے، معلم یا معلمہ کا ایک رعب ہونا چاہیے، ایسا رعب ہونا چاہیے بچے کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ہنسا رہا ہوں آپ کو، مائنڈ مت کیجیے گا، چھوٹے سے کمزور بچے کو دیکھیں تو اس کی پینٹ گیلی ہو جائے، نہیں، رعب کی یہ تعبیر نہیں ہے، ایسا رعب ایسا ہونا چاہیے کہ نظروں میں حیا، آپ نے دیکھا بچہ سمجھ جائے استاد خفا ہو گیا،
بچہ سمجھ جائے استاد غصہ ہو گیا، بچہ سمجھ جائے استاد ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ رعب ایک ایسا جو اس کے ذہن پر حاوی ہو گیا ہے اور اس نے اس کو ڈرا دیا ہے، نہیں، یہ رعب نہیں ہونا چاہیے۔ رعب ایسا جو اس میں حیا پیدا کرے، اس کی نظریں جھک جائیں کہ ہاں اس نے غلط کیا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کیفیتوں میں فرق ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی شخصیت میں رعب کون سا ہے۔ وہ رعب ہے جس نے بچے کو بالکل ہی اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ بس یا پھر وہ رعب ہے بچہ آپ سے دلی طور پر اٹیچ ہے، آپ کی آواز آتی ہے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ اسی لیے میں نے لکھا کہ شخصیت میں ایک پیشہ ورانہ رعب ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے طلباء کے ساتھ مشفق اور ہمدرد بھی ہو۔ اس کو چاہیے اپنے طلباء کے ساتھ مشفق اور ہمدرد بھی ہو۔ ان دونوں کو ساتھ رکھنا، ان دونوں کو ساتھ رکھنا۔ جس استاد میں یہ دونوں جمع نہیں ہوتے نا، وہ کامیاب استاد نہیں۔ یا تو صرف رعب ہے یا پھر اتنا فرینک ہو گیا ہے اپنے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اس کے اور بچے کے درمیان ایک معلم اور ایک طالب کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، دونوں بات، مشفق بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت کے اندر ایک جو ہے وہ رعب بھی ہو۔ آخری بات سمجھ لیجئے کہ طلباء اس کی باتیں توجہ سے سنیں اور اپنے تصورات کو اپنے ٹیچر کے سامنے بلا تردد پیش کر سکیں۔ یہ جو آخری لائن ہے نا، یہ لائن ہے آپ کے تجربے کے لیے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے طلباء میں آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا رعب کیسا ہے، ایسا جو اس کو ڈرا دے یا ایسا جو اس کے اندر حیا اور شرم پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ کون سا رعب ہے؟ پھر آپ کا اس کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ ایک حد کے اندر ہے یا اس حد سے کراس کر رہا ہے یا اس حد سے کم ہے۔ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو یہ آخری جو لائن ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک معیار ہے۔ کیا آپ کے طلباء آپ کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں؟ نمبر ایک، ممکن ہے وہ آپ کے خوف سے سن رہے ہیں، لیکن دوسرا جو ایک جز ہے وہ اس کو واضح کر دے گا، کیا طالب بلا جھجک اپنے استاد سے بات کر سکتا ہے، اپنی پرابلم شیئر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ کو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آتے ہوئے جو راستے کا معاملہ میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے بہت وقت آپ کا وہ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ابھی آپ کا دوسرا سیشن باقی ہے شیخ شعیب آدم مدنی کا، اور وہ بھی اس فن کے اندر جو ہے وہ ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری باتیں جو رہ گئی اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو عشاء کے بعد کچھ وقت دینے میں مجھے کوئی آپ نہیں ہوگا، اگر آپ مناسب سمجھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں آج اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ نہیں۔ شیخ شعیب کا وقت ان کو نہ چھے۔ بارک اللہ فیک۔